میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق قاری عبدالخالق زاہد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، قابل تکریم معتکفین حضرات اور سامعین ذی وقار، آج کی گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ توحید و شرک۔ سب سے اہم موضوع ہے اور سب سے بنیادی موضوع ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی تبلیغ کا پہلا جو دعویٰ رہا اور جو پہلی دلیل رہی وہ یہی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو ایک مانا جائے۔ تو لہٰذا جمیع انبیاء رسل کے ہاں یہ بات متفقہ پائی گئی کہ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے جو تمام شریعتوں میں تمام انبیاء علیہم السلام کی زبانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اس عقیدے کو رائج رکھا۔ عقیدہ توحید سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ مقدمات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کسی کی الوہیت کا عقیدہ کیسے عقیدہ بن جاتا ہے۔ کسی کے لیے کوئی کمال مانا جائے تو وہ الوہیت کے دائرے میں داخل نہیں ہوا، فقط وہ ایک انسانی کمال کی حد تک ہے۔ جب تک انسان یہ فرق نہیں سمجھتا وہ عقیدہ توحید اور شرک کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت عرب کے اندر 4 قسم کے مشرکین پائے جاتے تھے۔ پہلے وہ لوگ تھے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی موجود تو ہے اور اس نے ہمیں تخلیق بھی کیا ہے، لیکن تخلیق کرنے کے بعد اس نے ہمارے تمام امور کو ہمارے بتوں کو سونپ دیا ہے۔ تخلیق کرنے میں وہ تنہا ہے، لیکن کائنات کی تدبیر کرنے کے اندر اس کے ساتھ بت شریک ہیں، اور یہ بت امور عادیہ ہوں، غیر عادیہ ہوں، امور تکوینیہ ہوں، کائنات کے اندر بارش برسانا، ہواؤں کا چلنا، اولاد کا پیدا ہونا، ان جمیع امور کے اندر وہ بت اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری کی سطح پر شریک ہیں۔ اسی لیے آپ ان کا عقیدہ قرآن کریم فرقان حمید میں پائیں گے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بت ہماری قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اور شفاعت کا یہ عقیدہ ان کا رکھنا شرکی عقیدہ کیوں کہلایا، جبکہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو شفاعت کے لیے 2 باتوں کو سمجھ لیجئے، اس کے پیچھے یہی سوچ کار فرما تھی۔ ایک شفاعت ہوتی ہے کوئی بڑا چھوٹے سے کہے کہ تم یہ کام کر دو، ایک شفاعت یہ ہوتی ہے کہ کوئی برابر والا برابر والے سے کسی کام کو کہے کہ تم یہ کام کر دو، اور ایک شفاعت وہ ہے کہ چھوٹا اپنے سے بڑے سے بات کہے کہ یہ بات وجاہت کی بنا پر، محبت کی بنا پر آپ تسلیم کر لیجئے۔ اہل اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جمیع انبیاء اور رسل اور اولیاء کے لیے تیسری قسم کی شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے برابر تو نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ کے اذن سے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا حق رکھتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے، الا باذنہ، لیکن جس کو وہ خود اذن دے گا۔ شفاعت کی نفی نہیں کی، فرمایا جس کو میں اجازت دوں گا وہی شفاعت کر سکے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر کیوں فرمائی؟ کیونکہ مشرکین خود سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے بت اللہ کے برابر ہیں،
اور اللہ سے جو شفاعت کریں گے وہ برابری کی سطح والی شفاعت ہوگی. تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، قیامت والے دن کیا کہیں گے بت پرست کہ ہم کھلی گمراہی میں تھے. نسویکم، ہم اپنے بتوں کو تیرے برابر سمجھتے تھے. برب العالمین، اپنے بتوں کو تیرے برابر سمجھتے تھے. تو آج کوئی مسلمان رسول اللہ کو اللہ کے برابر تو نہیں سمجھتا. کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. آپ جتنے مرضی کمالات کے حامل ہوں لیکن آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد ہی ہے. تو مشرکین کی ایک قسم تو وہ تھی کہ جو اللہ کے وجود کو تو مانتی تھی. یہ وہ بگڑے ہوئے لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعتوں کی تعلیمات ان تک پہنچی لیکن بگاڑ کے ساتھ پہنچی. دوسری قسم کے لوگ وہ یہ تھے جو اللہ کے وجود کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے. ان کو آپ دہریہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات از خود تخلیق ہوئی، از خود چل رہی ہے، از خود ہم پیدا ہو رہے ہیں، از خود ہم مر جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے سرے سے ہی انکاری تھی. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں مارتا ہے فقط زمانہ. یہ جو قرآن کی آیت ہے مشرقین کا عقیدہ بیان کیا گیا کہ ہمیں صرف اور صرف زمانہ مارتا ہے، اور جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو یہ محمد بڑی عجیب بات کہتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا جائے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائیں گی تو پھر ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افعین بالخلق الاول، کیا میں تمہیں پہلی بار بنا کر تھک گیا ہوں جو دوسری بار نہیں اٹھا سکتا؟ میں تمہیں اگر پانی کے نطفے سے پیدا کر سکتا ہوں، اس میں دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، ہر قسم کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہوں، تو بے جان نطفے سے پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے یا ہڈیوں کو دوبارہ سے اٹھانا یہ زیادہ مشکل کام ہے؟ یہ وہ لوگوں کا عقیدہ رد کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہی نہیں تھے. تیسری قسم کے لوگ وہ جو تھے جو مظاہر کائنات کو اپنا الہ سمجھتے تھے. کسی کو آگ اچھی لگی تو اس نے آگ کی پرستش شروع کر دی، کسی کو ستارے اچھے لگے اس نے ستاروں کی پرستش شروع کر دی، اور کسی کو سانپ، یا جیسے آج ہندوؤں میں گائے کی پرستش کی جاتی ہے، سانپوں کی پرستش کی جاتی ہے. مظاہر کائنات کے اندر جو چیز بھی ان کو غیر معمولی نظر آتی تھی وہ اس کی پرستش شروع کر دیتے تھے. کسی کو پانی سے محبت ہوئی، اس نے پانی کے فوائد دیکھے، اس نے کہا یہ خدا ہے. کسی نے ستارے کو چمکتے دیکھا، اس نے کہا یہ تو بڑا خوبصورت ہے، یہی خدا ہے. کسی نے آگ کے فوائد دیکھے، اس نے کہا یہی خدا ہے. یہ تین قسم کے لوگ عرب کے اندر بہت زیادہ عقیدوں کے بگاڑ کے ساتھ موجود تھے. چوتھے وہ لوگ تھے جن کو آپ اہل کتاب کہتے ہیں. عیسائی تھے، یہودی تھے، اگرچہ اہل کتاب تھے. قرآن نے ان کا ذکر مشرقین کے ساتھ جب بھی کیا ان کو اہل کتاب کہہ کر پکارا ہے. لیکن یہ انبیاء کو بھی مانتے تھے، قیامت کے دن اٹھنا بھی مانتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث مشہور ہے، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ٹھہراتے ہیں. تو یہ چار بڑے گروہ تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ کو ایک فکر کے ساتھ لڑنا نہیں تھا، آپ کو کئی فکروں کے ساتھ لڑنا تھا. اور پانچویں قسم کے لوگ وہ تھے جو آٹے میں نمک کے برابر تھے، جو یہ بات مانتے تھے کہ کائنات چلانے والا کوئی ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے. جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، اور ایسے ہی کچھ اور لوگوں کے نام بتائے جاتے ہیں. یہ لوگ اپنی اسی تعلیمات پر برقرار تھے، قائم تھے جو انبیاء علیہ السلام سے آگے پہنچی، اور انہوں نے ان عقیدوں کا دفاع کیا. ان کو ہم اصحاب فطرت بولتے ہیں. شرک نہیں کرتے تھے، بس اللہ کو ایک مانتے تھے. ان کی نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے یہ اللہ کو ایک مانتے تھے بس، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو ابھی ہوئی نہیں تھی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا نہیں تھا.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تعلق بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا. ہم ان کو اصحاب فطرت بھی مانتے ہیں اور اہل جنت بھی مانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. وہ کس دین پر تھے؟ وہ کس مذہب پر تھے؟ وہ اسی مذہب پر تھے کہ وہ اللہ کو ایک مان رہے تھے اور شرک سے دور تھے. ان سے کسی قسم کی شرک کا ہمیں سراغ نہیں ملتا. تو اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اصحاب فطرت تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں پاک صلبوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں. اور مشرک کو تو اللہ نے نجس کہا ہے, لہٰذا آپ نے جب اپنے آباء و اجداد کے لیے پاک ہونے کا لفظ استعمال کر دیا تو یہ بات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کے آباء و اجداد, آپ کے والد محترم ہوں, آپ کی والدہ محترمہ ہوں, آپ کے دادا محترم ہوں, پردادا ہوں, حضرت آدم تک جتنا بھی شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا وہ سب کے سب اللہ کو ایک ماننے والے لوگ تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و کمالات میں سے ہے. یہاں پر ذہنوں میں ایک سوال ضرور اٹھ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا والد تو مشرک تھا, وہ بھی تو رسول اللہ کے شجرے میں آتے ہیں. وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. وہ تو اپنے ابا جی سے کہہ رہے ہیں آپ بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے میں نہیں آتے؟ تو جب شجرے میں ایک مشرک آ گیا تو ہمارا قاعدہ تو ختم ہو گیا. یہ اہل سنت پر ایک قوی اعتراض ہے. تو یہاں پر اس بات کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ اہل سنت یہاں پر آباتی کا مطلب, اب کا مطلب یہاں پر چچا لیتے ہیں. ان کے والد کا نام آزر نہیں تھا, طارق تھا. حضرت ابراہیم کے والد کا نام کیا تھا؟ طارق تھا. تے الف اور رے اور خے. آزر ان کے چچا کا نام تھا. اور عربی زبان میں اب چچا کو بھی بولا جاتا ہے اور دادا کو بھی بولا جاتا ہے. یہ تو میں نے مختصر سی بات کر دی. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر پورے 6 رسائل لکھے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں آخری جلد میں 30ویں جلد میں 2 رسائل اس مسئلے پر لکھے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی تقدیس الوالدین کے نام سے کتاب لکھی. بہت جلیل القدر آئمہ نے اس مسئلے پر قلم اٹھایا ہے. تو وہ چچا تھے, والد نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک پاک لوگوں میں رہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شجرہ نسب سے آگے پہنچے, شرک تو شرک اس سلسلے کے اندر, اس شجرے کے اندر کسی عورت نے نہ کسی مرد نے کبھی ساری زندگی زنا بھی نہیں کیا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بڑے پاک لوگوں کے اندر رکھا. ہر دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان عزت کے اندر رہے ہیں. بہرکیف یہ 4 بڑے مشرکین کے گروہ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مسئلے میں ڈگمگا گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اسی عہد کی احیاء کے لیے پھر سے بھیجا جو ہم پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ سے کر آئے تھے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم قالوا بلی, ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. کیا ہم سب نے یہ عہد کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. قرآن کریم نے کہا کہ سب نے عہد کیا تھا اللہ سے. بہت سی روحیں وہ ہیں کہ جن کو وہ عہد یاد رہا, اور بہت سی روحیں وہ ہیں کہ وہ عہد بھول گئیں. اللہ نے ان بھولوں بسروں کے لیے انبیاء کو بھی بھیجا اور کتابوں کو بھی بھیجا. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کتنا عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری روحیں پیدا کر دی تھی, اس میں علماء میں اختلاف ہے. ہزاروں سال پہلے ہماری روحیں موجود تھیں. اور یہ عہد کب لیا گیا تھا؟ جب متاع نہ تھا, جب کب تب جب یہ نہیں تھا, زمانہ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کر کہا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ سب کی روحوں نے کہا ہاں یا اللہ, ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اچھا, جب یہ سوال کیا گیا تھا تو صوفیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے جواب دیا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے سب سے پہلے کہا تھا یا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تو وحدہ لا شریک ہے. آپ کی روح مبارکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پوچھے گئے سوال کا جواب سب سے پہلے برآمد فرمایا تھا. حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس عہد کی طرف اشارہ کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ کن فیکون ہجے کل دی گالے اساں اگے پریت لگائی, تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دتی میم گواہی. یعنی سب سے پہلے کس نے گواہی دی تھی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پیر صاحب کہتے ہیں رسول اللہ کا مقام تو بڑا بلند ہے، ہمیں بھی ہزاروں سال پہلے کی بات یوں ہی یاد ہے جیسے کل کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی سمجھ کے لیے کائنات کے اندر بہت سے ایسے اشارے باقی رکھے جن کو دیکھ کر صاحبان فہم و فراست اللہ کے ایک ہونے کو مان لیں. میں انہی بڑی دلیلوں کے اندر سمندر کا پانی کھارا ہے، آپ پی نہیں سکتے. کراچی کے سمندر کا پانی مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا ہم پی نہیں سکتے، پانی بہت زیادہ کھارا ہے، قابل استعمال نہیں ہے. اور لطف کی بات دیکھیں کہ جب ہوائیں آتی ہیں اسی پانی کو اٹھا کر بخارات بنا کر آسمانوں پر لے جاتی ہیں، وہاں پر اللہ نے ایک ایسا فلٹر پلانٹ لگا رکھا ہے، یہی کھارا پانی جب برستا ہے تو یہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے. ہوائیں کیسے اٹھا کر پانی کے اوپر لے کر جاتی ہیں، آسمانوں میں اللہ نے کیا ایسا سسٹم رکھا ہے کہ بارش کا پانی یہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے، لوگ پیتے ہیں. اور یہ وہی پانی ہے جو سمندر سے کھارا پن کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، اور جب یہ ہواؤں میں جاتا ہے معلق ہو کر صاف ستھرا مصفہ مزکہ ہو کر نیچے آ جاتا ہے. یہ اس کے ایک ہونے کی دلیل نہیں تو کیا ہے؟ اور سب سے بڑی دلیل انسان کا اپنا وجود ہے. انسان اگر اپنی ذات میں غور و فکر کرے کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ذات کے اندر ہی ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ ایک بے جان نطفہ ہے، اس نطفے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ رکھا کہ وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس میں بال بن جاتے ہیں، پھر ناخن بنتے ہیں، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ رکھ دیا، سننے کے لیے کان رکھ دیے. آپ کی آنکھ ایک چربی کا ڈیلا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوشت کے ٹکڑے زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت رکھی. ہر انسان کی زبان کا انداز، بولنے کا انداز جدا ہے، ہر انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے جدا ہیں. آپ جب شناختی کارڈ کے دفتر جاتے ہیں تو آپ سے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں، تو آپ انگلی لگاتے ہیں تو کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے جدا ہیں. دنیا میں اربوں انسان موجود ہیں اور کسی کے فنگر پرنٹس کسی سے نہیں ملتے ہیں. یہ اس کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے. کوئی انسان اتنی ورائٹی کے ساتھ کسی انسان کے فنگر پرنٹس نہیں بنا سکتا. 10 قسم کے بنا لے گا، 15 قسم کے بنا لے گا، اربوں انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں. اگر ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو کسی انسان کا ڈی این اے ٹیسٹ دوسرے سے نہیں ملتا. جو حادثات ہوتے ہیں، جہاز تباہ و برباد ہو گئے، اب لاشوں کی شناخت کیسے ہوتی ہے؟ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس انسان کا شجرہ نسب کس سے ملتا ہے. عزیز و اقربا کا خون لیا جاتا ہے، اس خون کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ اس انسان کا خون اس انسان کے جسم میں پائے جانے والے جرثومے، یہ ڈی این اے ٹیسٹ کس کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، یہ انہی کا آدمی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیسی زبردست قدرت ہمیں دکھائی ہے. اور دہریوں کا ایک اعتراض تھا، ہر چیز خود بخود از خود ہو رہی ہے، چل رہی ہے، تو ہر چیز میں ایک طبعی تقاضا ہوتا ہے، اس کے تحت وہ کام کر رہی ہے. مثلا ہواؤں کا طبعی تقاضا ہے، چلتی ہیں، اور کسی پتھر کو ہوا میں پھینکا جائے تو اس کا طبعی تقاضا ہے اس نے خود بخود زمین کی طرف ہی آنا ہے، یہ بس خود بخود ہی کام ہو رہا ہے. امام راضی سے کسی نے سوال کیا کہ ہر چیز میں ایک طبعی تقاضا پایا جاتا ہے جس کے تحت کائنات خود بخود چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے. امام راضی نے بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا طبعی تقاضے کے تحت چیز کو ایک ہی طرف حرکت کرنی چاہیے. لکڑی ہے، یہ جو درخت کی لکڑی ہے، اگر اس کا طبعی تقاضا زمین کی طرف جانا ہے تو پھر جڑیں زمین کی طرف بڑھیں، تنے اوپر کی طرف تو نہیں بڑھنے چاہیے. اور اگر اوپر کی طرف بڑھنا لکڑی کا تقاضا ہو تو پھر جڑ کا زمین کے اندر تو بڑھنا سمجھ نہیں آتا. یعنی تنے اوپر بڑھ رہے ہیں، جڑ نیچے کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے چیزوں کے طبعی تقاضے نہیں ہیں، کوئی تو ہے جو چیزوں کو چلا رہا ہے. امام شافعی نے بڑی اچھی دلیل دی. خدا کے ہونے پر آپ شہتوت کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، تو کسی دہریے نے کہا اچھا مجھے ثابت کر دو کہ خدا ہے اور چیزیں اپنی طبعی تقاضوں کے تحت خود بخود نہیں چل رہی. آپ نے فرمایا اسی درخت کے ایک پتے سے میں تجھے ثابت کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور کیسی کاریگری فرمانے والا ہے. آپ نے فرمایا یہ پتا جو شہتوت کا پتا ہے، اگر یہ بکری کھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دودھ پیدا کرتا ہے، اور اگر ہرن کھاتی ہے تو اس کے ناف میں اللہ تعالیٰ خوشبو پیدا کر دیتا ہے،
اور اگر ریشم کا کیڑا اس پتے کو کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ریشم پیدا کر دے گا. تو پتے میں اگر طبی تقاضا صرف دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتا تو ریشم کا کیڑا پھر ریشم کیسے پیدا کر رہا ہے؟ اور اگر ریشم کے کیڑا اس کو کھا کر اس کے طبی تقاضے کے تحت ریشم کا دھاگا پیدا کر رہا ہے تو پھر وہ کون ہے جو ہرن کی ناف کے اندر کستوری پیدا کر رہا ہے؟ یعنی پتا ایک ہے، اس کو کھانے کے بعد الگ الگ خواص، اس کے جدا جدا خواص ظاہر ہو رہے ہیں، الگ الگ صفتیں ظاہر ہو رہی ہیں، الگ الگ اللہ تعالیٰ اس سے کمالات ظاہر فرما رہا ہے کہ نہیں ایسا کہ ایک ہی پتا مختلف جانور کھاتے ہیں اور ایک ہی پتے کھانے کے بعد الگ الگ نتائج ظاہر ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب کوئی تو ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے. وہ انسان کہنے لگا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری ایک اور بڑی مثال بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر. پھر اس کے بعد میں عقیدہ توحید و شرک کی وضاحت کی طرف آتا ہوں. یہ دہریوں کے اعتراضات ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. اور ایک اور بڑی خوبصورت مثال سے اس مسئلے کو سمجھا جا سکتا ہے کہ زمین سے جب کسی پودے کی کونپل باہر نکلتی ہے اور اس کونپل کو آپ اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان مسل دیں تو وہ مسلی جائے گی. ایسی ہے کہ بہت نرم ہوتی ہے. آپ چاول کا جب بیج لگا دیتے ہیں، آپ جب گندم کا بیج لگاتے ہیں تو وہ من و مٹی کو جو چیر کر بڑی نرم سی کونپل باہر آتی ہے، وہ اتنی نرم و نازک ہوتی ہے کہ آپ اس کو دونوں انگلیوں کے ساتھ مسل سکتے ہیں. غور و فکر تو کیجئے، نرم اتنی ہے کہ دونوں انگلیوں سے مسلی جائے، اور اللہ نے کمال ایسا رکھا ہے کہ من و مٹی کو چیر کر باہر نکل آتی ہے. غور و فکر والی بات ہے کہ نہیں؟ کہ اتنی نرم ہے، یا تو ہو بہت سخت ہو، لوہے کی طرح ہو، فولاد کی طرح ہو، زمین سے باہر نکلے تو سمجھ آئے بھائی یہ فولاد کی طرح سخت ہے، زمین کو پھاڑ کر باہر نکلی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی تو ہے کہ اتنی نرم و نازک ہو کر بھی زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے. اور ایک ہی باغ کے اندر آپ مختلف درخت لگا دیں، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی باغ ہے، ایک ہی کھاد دی جا رہی، ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے، لیکن لطف کی بات ہے کہ اسی باغ کے اندر اناروں کا ذائقہ مختلف ہے، انگوروں کا ذائقہ مختلف ہے. مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن لطف کی بات ہے کہ ہر پھل کا رنگ بھی جدا ہے، ذائقہ بھی جدا ہے، سائز بھی جدا ہے. یہ اس کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ درخت کے ساتھ درخت لگا ہوگا لیکن ہر پھل کی تاثیر بھی جدا ہے، رنگت بھی جدا ہے، لذت بھی جدا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پانی کا طبی تقاضا ہے وہ پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے تو پھر تو سارے پھلوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. انگور چھوٹا ہوتا ہے، تربوز بڑا ہوتا ہے، اور سیبوں کی بھی دنیا میں متعدد اقسام پائی جاتی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کاریگری ہے. اب لوٹتے ہیں اس عقیدے کی طرف کہ عقیدہ توحید کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے لحاظ سے یکتا و یگانہ ماننا. دستور العلماء جو لغت کی کتاب ہے اس کے اندر آسان سی تعریف یہی لکھی نظر آئی جو آپ کو میں آسانی سے سمجھا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے لحاظ سے اس کو یکتا و یگانہ ماننا. جو اوصاف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مانتے ہیں کہ ویسے اوصاف ہم مخلوق میں کسی کے لیے نہ مانیں. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، مخلوق کی ایک ابتدا بھی ہے، ایک انتہا بھی ہے، کبھی نہ کبھی پیدا ہوئی اور کبھی نہ کبھی فنا ہو جائے گی. ایسا ہی ہے، یعنی دو حدوں کے اندر مخلوق رہتی ہے، کبھی نہ کبھی پیدا ہوئی اور کبھی نہ کبھی فنا ہو گئی. اللہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. مخلوق کے لیے سمتیں ہیں، ڈائریکشنز ہیں. میں آپ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں تو میری پشت یہ میری پچھلی جانب ہے، میری دائیں جانب بھی ہے، میری بائیں جانب بھی ہے، میرے سر کے اوپر یہ تحت فوق ہے اور یہ فوق ہے، اور جو میرے پاؤں کے نیچے ہے یہ تحت ہے. یعنی ہر انسان کی 6 ڈائریکشنز ہوتی ہیں، 6 سمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک جگہ پر محدود ہے. جو ایک جگہ پر محدود ہوگا اس کی 6 سمتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمت نہیں ہے، وہ ہر جگہ پر ہی موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کون ہے اور کیسا ہے، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور صدیق اکبر کی تعریف تقریباً ایک جیسی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ خدا وہ ہے کہ ہر شے کے اوپر ہے لیکن کوئی شے اس کے نیچے نہیں ہے، اور وہ ہر شے کے نیچے رہتا ہے لیکن کوئی شے اس سے اوپر نہیں ہے.
اور وہ ہر شے کے دائیں ہیں لیکن کوئی شے اس کے بائیں نہیں، اور وہ ہر شے کے بائیں رہتا ہے لیکن کوئی شے اس کے دائیں نہیں ہے، یعنی وہ ہر جگہ پر اپنے علم اور قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ عقلیں اسے جاننے سے قاصر ہیں، ہمیں فقط جتنا اللہ کے رسول نے بتا دیا ہم اتنا ہی مانتے ہیں۔ تو مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کائنات کے اندر بتوں سے مدد لیتا ہے، وہ تنہا کائنات کا نظام نہیں چلا سکتا۔ الحمدللہ ہم جو بھی مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں اور ان کمالات کو محدود مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے اپنے نبیوں ولیوں سے وہ کمالات لینے پر بھی قادر ہے۔ لیکن بت پرست یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برابری کی سطح پر شامل ہیں، اور جتنی قوت اللہ کے پاس ہے اتنی قوت نعوذ باللہ ان کے پاس ہے۔ بعض لوگ یہاں پر ایک بہت بڑا مغالطہ دیتے ہیں کہ بت پرست چونکہ اللہ کے علاوہ بتوں کو مدد کے لیے پکارتے تھے، اس لیے مدد کے لیے جس کو پکارا جائے وہ خدا ہوتا ہے، لہٰذا جب آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں یا غوث اعظم کہتے ہیں یہ مدد کے لیے پکاریں تو آپ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ میں ادھر دو احادیث پیش کر پھر اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہیں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے یا ممبر پر بیٹھے ہوئے کسی مولوی کی بات مانیں گے؟ اور دوسری حدیث سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو صحیح کہا، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن بہت پڑھیں گے، ان پر قرآن کی رونق ظاہر ہوگی، پھر وہ دوسروں پر شرک کا فتویٰ لگا دیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا معاملہ ہوگا؟ جو شرک کا فتویٰ لگائیں گے وہ مشرک ہوں گے یا جن پر لگ رہا ہوگا وہ مشرک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو فتویٰ لگا رہے ہوں گے وہ خود مشرک ہو جائیں گے۔ یہ حدیث سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے۔ اب لوٹتے اس مسئلے کی طرف کہ کیا کسی کو مددگار سمجھنا یا کسی سے مدد طلب کرنا یہ عقیدہ شرکیہ ہے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کر جب آپ کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو یقیناً اس عقیدے کے ساتھ طلب کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنی قدرت دی ہے کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے۔ جب صحابہ کرام کی آنکھ مبارک شہید ہو جاتی تھی، جب کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، جب بارش نہیں ہو رہی تو وہ کس کی بارگاہ میں جا کے مدد طلب کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے مدد طلب کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو جو یہاں کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اللہ کی عطا ہی سے دے رہے ہیں، جو بانٹ رہے ہیں اللہ کی عطا ہی سے بانٹ رہے ہیں۔ اللہ یؤتی و انما انا قاسم، اللہ مجھ محمد کو دیتا ہے، تمہیں میں خود تقسیم کرتا۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ نہیں موجود؟ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ بیماروں کو شفا دے دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ دو جگہ پر قرآن نے کہا دیتے تھے۔ مادرزاد اندھوں کو شفا دے دیتے تھے۔ یہ کام وہ اپنی ذاتی قوت سے کر رہے تھے یا اللہ کی عطا کی ہوئی قوت سے کر رہے تھے؟ تو کیا یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے؟ یہ شرک ہوگا تو پھر قرآن کریم تو خود اس کی تعلیم دے رہا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ عقیدہ شرک ہو۔ قرآن خود بتا رہا ہے کہ عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ مادرزاد اندھوں کو شفا یاب کرتے تھے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ مٹی کے پتلے میں پھونک مارتے تھے، اس میں جان پیدا کر دیتے تھے۔ تو قرآن کریم تو ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے ہے، اس کو بگاڑنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی عطا سے اگر کسی میں کمال مان لیا تو یہ شرک نہیں ہے، یہ عین قرآن کی تعلیمات کے موافق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا خلیفہ اعظم مانتے تھے، نائب اعظم مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرضیں کر کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات منواتے تھے، اور صحیح بخاری کہتی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے تو خیر
شفاعت کا عقیدہ کلیئر کر دیا کہ جس کو اذن مل جائے گا، اور اذن صحیح بخاری سے پوچھتے ہیں کس کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس تدنو یوم القیامت حتی یبلغ العرق نصف الاذن ثم استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا سورج سوا نیزے پر ہوگا اور مخلوق اس دن اللہ تعالیٰ کے جلال کو دیکھتے ہوئے دائیں بائیں بھاگے گی اور حضرت آدم کے پاس جائے گی، حضرت موسیٰ کے پاس جائے گی، جب کہیں نہیں بنے گی تو میرے پاس آئے گی، پھر میں سجدے میں سر رکھ دوں گا اور میں اللہ سے دعا کروں گا یا باری تعالیٰ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ شفاعت کی کئی قسمیں ہیں، 8 قسمیں علماء نے بیان کی۔ یہ پہلی قسم کی شفاعت ہوگی کہ رسول اللہ کے چاہنے سے حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جلال بھی ہوگا، سارے معاملات ہوں گے، مخلوق سامنے خدا کو دیکھ رہی ہوگی۔ قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا تم اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہوگے جیسے کوئی شخص 14ویں کے چاند کو بالکل سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے گا۔ سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہوں، میرے پاس آؤ، میں بات کرتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں مجھ سے کہا جائے گا سل تو اتا ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے، آج آپ مانگیے، میں صرف آج آپ ہی کو دوں گا۔ اس دن کس کی مانی جائے گی؟ ہمارے آقا کی مانی جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیوں فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت کو جو مان جائے گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج غوث اعظم ہے، آج سب سے بڑے مدد کرنے والے ہیں، تو یہ عقیدہ دنیا میں رکھتے تجھے کون سی موت پڑتی ہے؟ کہتے ہیں یہ عقیدہ شرک ہے۔ شرک میں کوئی تفریق ہے کہ دنیا میں وہ بات شرک ہو اور مرنے کے بعد وہ بات شرک نہ رہے، ایسا تو کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ پھر کہیں گے نہیں نہیں، ہم تو زندوں کی مدد کے قائل ہیں، جو فوت ہو جائے اس کی مدد کے قائل نہیں۔ یہ دوسری بات آ جاتی ہے ان کی طرف سے، ہم فوت شدہ کی مدد کے قائل نہیں۔ یہ سوال بھی بالکل غلط ہے اور دین سے دوری کی بنا پر ہے، اس لیے کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، آج بھی رسول اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہ محبوبیت سے اللہ نے معزول کر دیا، نعوذ باللہ، کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ آج بھی اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ مقام محبوبیت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ ان کی بات، ان کی مقام محبوبیت کی وجہ سے مانتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مقام محبوبیت موجود ہے لیکن آج اللہ ان کی بات نہیں مان رہا؟ محبوب مرنے کے بعد بھی محبوب رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ کسی شخص کا باپ اس دنیا سے چلا جائے تو مرنے کے بعد ولدیت کے خانے سے اس کا نام نکل جائے گا یا وہ باپ رہے گا تاحال؟ باپ تو رہے گا۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بات ویسے ہی مانتے ہیں جیسے زندگی میں ان کی بات مانتے ہیں۔ اسی لیے بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر آئے اور آ کر کہنے لگے استسقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ هَلَكُوا، یا رسول اللہ امت کے لیے دعا کیجئے، امت ہلاک ہو گئی ہے۔ کہاں پر آ کر کہہ رہے ہیں؟ قبر مبارک پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث جو امام بخاری کے استاد ہیں، یا رسول اللہ امت کے لیے آپ دعا کیجئے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال اب ہماری التجائیں نہیں سنتے؟ ہم ان کی بارگاہ میں التماس کریں نہیں سنتے؟ ایسی بات کسی صحابی کے عقیدے میں نہیں تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر اپنا چہرہ اقدس رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، کبھی اپنا دایاں گال لگاتے تھے، کبھی اپنا بایاں گال لگاتے تھے۔ تو مروان بن الحکم جو بڑا ظالم حکمران تھا، مدینے کا گورنر، وہ آیا، اس نے فوجیوں سے کہا یہ کون ہے جو قبر کے ساتھ اپنا چہرہ مس کر رہا ہے، اس کو پیچھے کرو۔ جب وہ فوجی آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا یہ تو ابو ایوب انصاری ہیں جن کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قیام کیا تھا، ان کو کون دین سکھائے؟ انہوں نے تو دین نگاہ مصطفیٰ سے سیکھا ہوا ہے۔ پیچھے ہو گئے، کہنے لگے یہ تو ابو ایوب انصاری ہے۔ مروان کہنے لگا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ قبر پر آ کے اپنی کبھی دائیں گال لگاتے ہیں، کبھی بائیں لگاتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا اے مروان ولم آت الحجارہ، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، جئت رسول اللہ، میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، میں اپنے نبی کے پاس ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں بیٹھا، میں اپنی حالت پر رو رہا ہوں جو تو نے مدینے کی حالت کر دی ہے۔
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ولم آت الحجارہ، پتھر کے پاس نہیں آیا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ قبر پتھر کی بنی ہوئی ہے. اس کا مطلب وہ یہ جانتے ہیں کہ قبر میں سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہماری حاجتیں پوری کرنے کی صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں. اور تو اور امام طبرانی، حدیث کے وہ امام جنہوں نے 17 جلدوں میں المعجم الکبیر لکھی. اب اس بندے کو کون دین سکھائے جو 17 جلدوں میں ہزاروں احادیث مرتب کر کے لکھ رہا ہے؟ اس سے بڑا امام کون ہوگا دین کا؟ امام ابو بکر المقری، یہ بھی حدیث کے امام ہیں. ان کے ساتھ ایک اور ان کے دوست شیخ المدینہ بھی تھے، تینوں تھے. اب یہ تینوں خود کہتے ہیں ہم پر یہ حالت آئی کہ ہم بھوک سے مرنے والے تھے. تو ان میں امام ابو بکر المقری کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر میں نے 3 بار کہا الجو، بھوک لگی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجو، بھوک لگی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھوک لگی ہے، ہم آپ کی دین کی خدمت کرنے والے ہیں، حدیثیں لکھنے والے ہیں. کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملتمس ہوا، رو دھو کے گھر واپس لوٹ آیا. تو جب میں گھر آ کر بیٹھا ہی تھا تو دروازے پر دستک ہوئی. ایک علوی یعنی حضرت علی کی اولاد میں سے ایک شخص تھا مدینے کا، وہ آیا، اس کے ساتھ کھانے کے ٹوکرے موجود تھے. اس نے کہا کہ تم میں کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی؟ مجھے ابھی رسول اللہ نے خواب میں آ کر حکم دیا جا کر ان کو کھانا کھلا کر آؤ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. وہ نبی کیسا نبی ہوگا جس کو اپنی امت کی خبر ہی نہ ہو؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی حتی رد علیہ السلام. کوئی امتی جب بھی جہاں سے بھی سلام پیش کرتا ہے رسول اللہ اس کی طرف توجہ فرما کر اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں کہ صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے اعمال پیش نہ ہو رہے ہوں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال بھی جانتے ہیں، ان کی نیتیں بھی جانتے ہیں، امت کے ہر معاملے کو جاننے والے ہیں. آج بھی دیکھ رہے ہیں امت کو. یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ مر کر مٹی مل گئے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی تو نبی، شہید بھی زندہ ہیں اور ان کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں. تو عقیدہ توحید و شرک کو اس طریقے سے بیان نہ کیا جائے کہ جس سے ہمارے مسلمات پر حرف آئے. بھئی اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے. ہاں اللہ جیسا سمجھ کر کسی کو پکارنا یہ شرک ہے. وہ خود سے سننے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ذاتی قدرت سے ہماری مدد کرنے پر قادر ہے. الحمدللہ یہ عقیدہ تو کوئی بھی نہیں رکھتا. ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے، اللہ کے چاہنے سے وہ ہمارے معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور آخری میں اس مسئلے کے اندر دلیل دوں کہ توحید اور شرک اتنا حساس موضوع ہے کہ جس کو ہم لوگ سمجھتے نہیں اور اٹھا کر کے کسی پر شرک کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اپنی کسی مسلمان بھائی پر کفر کا فتویٰ لگایا اور حقیقتاً وہ ایسا نہیں ہے تو وہ کفر کا فتویٰ اس لگانے والے پر لوٹ آتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا جو دوسروں پر فتوے لگا رہا ہے. جیسے کہ میں نے حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جو فتوے لگا رہے ہوں گے وہ خود ہی کافر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے امان طلب کرنی چاہیے، دین کی سمجھ طلب کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے کمالات کا ہی انکار شروع ہو جائے. اور جب آپ کسی تصویر کی تعریف کرتے ہیں تو وہ حقیقتاً تصویر کی تعریف نہیں ہوتی، وہ مصور کی تعریف ہوتی ہے. آپ کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کتاب کی تعریف نہیں ہوتی، صاحب کتاب کی تعریف ہوتی ہے. ایسے جب آپ اللہ کے محبوبوں کے کمالات بیان کرتے ہیں وہ ان کے کمالات نہیں ہوتے، اللہ کی شانیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوبوں میں یہ شانیں مانتے ہیں جس کے بندے ایسے ہیں وہ خود خدا کیسا صاحب عزت ہوگا، صاحب عظمت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شرک کہتے ہیں کہ 2 چیزیں امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھی، ذاتی قدرت اور ذاتی علم کسی کا مانا جائے، پھر اس قدرت اور علم میں اس کو کسی کا محتاج نہ مانا جائے، اور اس کے لیے کوئی لمٹ بھی نہ رکھی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑھتا تھا کہ نہیں بڑھتا تھا؟ رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم کو بڑھا. اللہ کا علم بڑھتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے پرفیکٹ ہے، ہمیشہ ہی پرفیکٹ رہے گا. بڑھتا اس کا جس کا پہلے کم ہوتا ہے. آپ نے جب یہ کہہ دیا رب زدنی علما، یا اللہ میرا علم بڑھا، تو اس کا مطلب آپ خدا نہیں ہیں.
جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اللہ پیدا ہوا؟ لم یلد ولم یولد ہے. تو آپ میلاد منا کے گویا یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو خدا نہیں سمجھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے امور چاہے، لیکن اللہ نے آپ کو ان معاملات میں روک دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معاملہ حکمت الہی کے تقاضوں کے خلاف ہے، آپ یہ دعا نہ کیجئے. ایسا بہت سی مثالیں ہیں. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اپنے بیٹے کی سفارش کرنے سے باز رکھا. ایسا ہی ہے. تو جب انبیاء علیہ السلام ہو، یہ سب وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی مشیت کے تابع ہو. اللہ کا فیصلہ کسی کی مشیت کے تابع نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور وہ بات جو اللہ کی کسی حکمت کے مشیت کے تقاضوں کے خلاف نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات پوری فرماتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اللہ کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم اللہ کے محبوب بندوں کے لیے جتنے اختیارات مانتے ہیں وہ سب اللہ کی عطا سے اور اللہ کی حکمتوں کے تقاضوں کے تحت مانتے ہیں. یہ نہیں کہ دو خدا کھڑے کر دیا. ایسا تو یہ عقیدہ رکھنا یہ ہمارے ہاں ائمہ کرام نے اس کی ممانعت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسان پیراہے میں نے کوشش کی کہ بہت اہم مسئلے کو سمجھا دوں. کسی کو بعد از وصال یہ سوچ کر کہ یہ مدد نہیں کر سکتا، ان لوگوں پر ایک الزامی سی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہماری 45 نمازیں معاف کروائیں. بعد از وصال کروائی تھیں کہ زندگی میں کروائی تھیں؟ اپنے فوت ہونے کے 2500 سال کے بعد. کتنے؟ 2500 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اپنی امت کے لیے 50 کی بجائے نمازیں کم کروائیے. 45 ہوئی. پھر حضرت موسیٰ نے کہا یہ 45 کی بجائے اب کم کروائیے. کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی. یہ حدیث آپ نے سنی کہ نہیں سنی؟ صحیح مسلم شریف میں ہے. تو حضرت موسیٰ نے یہ جو مدد آ کر کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بظاہری حیات تھیں یا دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. تو جو نہیں مدد مانتا اس کو چاہیے 50 نمازیں روز کی پڑھے. پڑھنی بھی 5 ہیں اور پھر کہنا ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے مدد بھی نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ خود آ کر بات بتائی ہے. مجھے موسیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ جائیے اور تخفیف کروائیے تاکہ میری امت سمجھ لے کہ نبی بعد از وصال بھی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. یہ بات چھپانے والی ہوتی ہے، شرکیہ بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر بتاتے کسی کو. خاموشی سے کہتے جی 5 نمازیں ملی ہیں پڑھنی ہیں تو پڑھ لیجئے. فرمایا 50 ملی، موسیٰ نے کہا 45، پھر 45 ملی، موسیٰ نے کہا کم کروائیے 40، پھر 40 ملی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم کروائیے 35. میں نے 9 چکر لگائے اور موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 45 نمازیں معاف کروا لی. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسی لیے بتائی کہ امت سمجھ لے کہ نبی عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا، وہ بعد از وصال بھی مدد کرنے پر قادر ہوتا ہے. اچھا آج میں اس جگہ پر آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے اور آپ آ کر بیٹھے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو علم تھا کہ میں آ رہا ہوں تبھی تو آئے ہیں. انبیاء کو علم تھا کہ نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے تو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصی میں پہنچ گئے تھے. کسی نبی کی قبر کہاں پر ہے، کسی نبی کی قبر کہاں پر ہے، کسی نبی کی قبر کہاں پر ہے، ان کو کیسے خبر ہو گئی کہ آج تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم امام بننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور ہم مقتدی بننے کے لیے جا رہے ہیں؟ پھر اچھا آ سکتے تھے تو آئے ہیں، علم تھا تو آئے ہیں، قدرت تھی تو پیچھے نماز کے لیے پہنچ بھی گئے ہیں. قدرت بھی ہے، علم بھی ہے بعد از وصال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نے یہ عقدہ بھی حل کر دیا کہ مدد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے. اس حدیث کا کوئی جواب دے تو دے. 45 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخفیف کروانے والے موسیٰ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام 2500 سال کے بعد اپنی امت نہیں رسول اللہ کی امت کی مدد کرنے کے لیے تشریف لا سکتے، تو ہمارے نبی 1400 سال کے عرصے کے بعد ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم تو ہیں ہی ان کے امتی. اور موسیٰ علیہ السلام تو رسول اللہ کے مقتدی ہیں، رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہیں. تو جو کمال موسیٰ علیہ السلام میں پایا گیا وہ بدرجہ اتم بدرجہ احسن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے. ہمارے آقا سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، و رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی.
انبیاء کو پتہ بھی تھا کہاں آ رہے ہیں، آنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، قدرت بھی رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابراہیم سے ملا ہوں، میں آدم سے ملا ہوں، میں موسیٰ سے ملا ہوں۔ آپ نے یہ ساری باتیں امت کو اسی لیے بتائی کہ امت جان لے کہ نبی مرنے کے بعد مٹی میں مٹی نہیں ہو جاتا۔ عقیدے کی اصلاح کی ہے آپ نے۔ پھر فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی قبروں میں بھی زندہ ہیں۔ مررت بقبر موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب میں بیت المقدس پہنچا وہ ادھر بھی تھے، جب میں آسمانوں پر گیا وہ چھٹے آسمان پر بھی کھڑے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید و شرک کے اندر جو گڈمٹ کی جاتی ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ مبادیات دین نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوبوں کے کمالات سمجھنے کی اور ان کو عام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔